وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی اور عزت نہیں کما سکتی دنیا کی قوموں میں جن کے اندر فتنہ و فساد ہو، قتل و غارت گری ہو جن کے اندر۔ ہمیشہ عزت ان قوموں کو اللہ عطا فرماتا ہے جو قومیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابند ہوتی ہیں اور دین میں اتنا کچھ کرتی ہیں جتنا اللہ اور اس کے رسول نے انہیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ دین میں اپنی طرف سے کوئی نہ وہ ایڈیشن کرتی ہیں اور نہ وہ کمی کرتی ہیں۔ جو لوگ دین کے اندر اپنی جو ہے وہ خواہشات نفس کی وجہ سے کمی اور پیشی کرتے ہیں، یاد رکھیے کہ وہ تباہی اور بربادی لے کے آتے ہیں۔ وہ قومیں تباہ و برباد ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی درست سمت اور ہدایت والے کامیاب راستے پر نہیں چلتی ہیں۔ اس لیے ہمیں بحیثیت قوم ایسے راستے کا انتخاب کرنا ہوگا جو راستہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے، جو راستہ ہمیں سنت رسول نے بتایا ہے، اور وہ اعتدال کا راستہ ہے۔ مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں دین کے کسی بھی اصول اور ضابطے کی انٹرپریٹیشن خود میں کروں۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا، سنت نے اس کی وضاحت کر دی، فقہاء، مفسرین، محدثین، میرے اکابر علماء امت نے، فقہاء امت نے، اسکالرز نے دین کے ایک ایک اصول کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ یہ دین کوئی آج نہیں آیا، اس کی تخلیق کوئی پچھلے ہفتے نہیں ہوئی ہے، صدیاں بیت چکی ہیں، 1400 سال ہو چکے ہیں اس دین کو، اور اس کے ایک ایک اصول اور ضابطے کو فقہاء نے نہایت دیانتداری کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام محدثین نے ایمانداری کے ساتھ پڑھا، دیکھا اور اس کی تشریح لکھ دی۔ اب مزید اس کی ایسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے جو میری خواہشات نفس کے مطابق ہو۔ اللہ کی کتاب کی تشریح اور توضیح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ خود صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ کتابی شکل میں لکھ کر اس کی وضاحت کی۔ اس کے بعد ہمارے مفسرین نے، جلیل القدر مفسرین نے اس کی تفسیروں کو لکھا ہے، اپنے اپنے نقطۂ نظر کو بیان کیا ہے، وہ لکھ گئے ہیں، اس کی تفسیر کر گئے ہیں۔ اب اس کی مزید تفسیر کی اس طرح ضرورت نہیں ہے کہ میں کوئی ایک نئی چیز نکال کر ایک ایسا نعرہ کھڑا کر دوں جو تباہی اور بربادی لے کے آئے، کوئی ایسا سلوگن جاری کر دوں کہ میں کہوں کہ یہ قرآن و سنت ہے۔ جو اسے نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، جو میری بات کو تسلیم نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میری ایک رائے تو ہو سکتی ہے، میری ایک اوپینین تو ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ دعویٰ کروں کہ یہی صحیح ہے، کسی اور کی صحیح نہیں ہے، یہ تشدد ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ انتہا پسندی ہے۔ میری ایک رائے ہے اور اس رائے کی اپنی حیثیت ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ مجھے امپوز نہیں کرنا چاہیے کہ کیونکہ یہ بات میں نے کہی ہے اس وجہ سے یہ درست ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر شخص کی بات کو، اس کے نقطۂ نظر کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، قبول بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص نے اپنا نقطۂ نظر پیش کیا، اس نقطۂ نظر کو لوگوں نے سنا اور سننے کے بعد وہ چاہے تو اسے قبول کریں، چاہے تو وہ اسے قبول نہ کریں،
ان کو حق حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو قبول کریں، وہ چاہیں تو قبول نہیں کریں۔ صرف اور صرف قبول کرنا، صرف یہ اعزاز اگر حاصل ہے کہ اس کی بات کو رد نہیں کی جا سکتی، وہ میرے رب کی بات ہے، وہ میرے رسول کی بات ہے۔ یہ دو ہمارے پاس ماخذ جو ہیں، اللہ کا حکم، رسول کا حکم، رسول کا ارشاد، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن پر کوئی بحث نہیں ہے، جن پر کوئی آرگومنٹ نہیں ہے۔ باقی ہر شخص کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میری بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، صرف قبول کیا جا سکتا ہے، تو میں اس سے سوال کروں گا کہ تمہیں خدائی درجہ کب حاصل ہوا ہے، تمہیں رسول کا درجہ کب حاصل ہوا ہے؟ یہ اعزاز تو صرف اللہ کے پاس ہے، یہ اعزاز تو صرف رسول کے پاس ہے۔ پورے روئے زمین پر کسی مخلوق کے پاس یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کی بات کو صرف قبول کیا جائے، رد نہ کیا جائے۔ ہم نے اپنے رویوں میں ایسی ایک جو ہے وہ سٹرکچر کھڑا کر لیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بس اہل سنت ہی مسلمان ہیں، شیعہ تو کافر ہیں جی، اہل حدیث مسلمان ہیں، دیوبندی کافر ہیں، بریلوی کافر ہیں، فلاں کافر ہیں، فلاں کافر۔ ہم نے تو معیارات یہ بنا لیے، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں، اور ایک دوسرے کو یعنی دائرہ اسلام سے خارج، دائرہ اسلام سے ایک دوسرے کو خارج کرنے پر ہم تلے ہوئے ہیں۔ اب ایک نئی قسم کی جو ہے دہشت گردی اور انتہا پسندی آ گئی ہے۔ اب یہ جو فرقہ وارانہ اختلافات تھے، یہ کسی حد تک جو ہے وہ پس منظر میں چلے گئے ہیں۔ اب تو اس انتہا پسندانہ سوچ نے ایک عملی شکل اختیار کر کے لوگوں کی جانوں کے ساتھ، املاک کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ بہت قابل افسوس ہے۔ آئین پاکستان ہمارے سامنے موجود ہے، اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا، بحیثیت پاکستانی زندگی گزارنے کا ہمیں جو ہے وہ آرڈرز دیے ہیں، طریقہ کار بتایا ہے، ہر ایک کے حقوق کی وضاحت کی ہے۔ یہ بھی ایک ڈاکیومنٹ ہے آپ کے پاس، احادیث کا ڈاکیومنٹ ہے آپ کے پاس، قرآن کا ڈاکیومنٹ ہے آپ کے پاس۔ کیا کم ہے کہ پھر میں قرآن و سنت کو چھوڑ دوں، آئین پاکستان کو چھوڑ دوں، اور اپنی مرضی سے میں فتاویٰ جاری کر کے یہ کافر ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، وہ کافر ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے؟ یہ انتہا پسندانہ رویے، انتہا پسندانہ سوچیں ہماری معاشرتی روایات کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ جو روایات بنتی ہیں، یہ جو کلچر ڈیولپ ہوتا ہے، کہ یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی۔ روایات بنانے میں ایک معاشرے کو صدیاں لگتی ہیں، کلچر کی ڈیولپمنٹ میں صدیاں لگتی ہیں، پھر جا کے کلچر بنتا ہے، پھر جا کے روایات پنپتی ہیں۔ اور مسلمانوں کی زرعی روایات اور ایک شاندار قسم کا کلچر ہے جس کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے۔ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی روایات کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح یورپ نے اپنی روایات کو تباہ و برباد کر کے آج بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی اپنی روایات کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر کے اپنے معاشرے کو بے سکون کرنا چاہتے ہیں۔